हुजूर फरमाते हैं जब रोज़ा खोलने वाला रोज़ा खोलता है तो जो दुआ मांगता है रब कबूल फरमा लेता है। यानी इफ्तार का वक्त ऐसा टाइम है जो दुआओं की कबूलियत का वक्त है। इफ्तार करना भी है, कराना भी है। महंगाई ज़रा उरूज पे चली गई है। मैं बार बार कहता हूँ, मुझसे ना लोग दुआ के लिए मुझे कहते कहते अपने कई दुख बता देते हैं। थोड़ा सा ना इफ्तारियां मेहरबानी फरमाइएगा, सियासी ना कीजिएगा। वो जिनसे माल लेते हैं, वो जिनको माल देते हैं, वो जिनसे वोट लेने हैं, वो जिन्होंने वोट लेने हैं, इस बुनियाद पर सहर इफ्तार के बंदोबस्त ना करें रज़ाए इलाही के लिए। मेरे महबूब फरमाते हैं जिसने रब की रज़ा के लिए किसी को इफ्तार कराया, जितना सवाब अल्लाह रोज़ा रखने वाले को देगा उतना इफ्तार कराने वाले को भी अता करे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो तुम पर एक अजीमुल मर्तबत महीना साया फिकन हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं शहरु मुबारक, फरमाया ये बड़ा बरकत वाला महीना है, ये बरकतें लेके आया है, ये रहमतें लेके आया है, ये अपने साथ इनायात लेके आया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा भी कुर्बे इलाही की नीयत से रमज़ान में नेकी का तलबगार होगा, फरमाया वो अगर नफल नेकी करेगा ना तो अल्लाह ताला उसे फ़र्ज के बराबर सवाब अता फरमाएगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो इस महीने में एक फ़र्ज अदा करेगा अल्लाह 70 फ़र्जों के बराबर अजर अता करेगा। अपने ज़हन में एक बात बिठाई जाए, ज़हन में ये बात बिठाई जाए कि ये ना बरकत वाला महीना है, इसमें मेरा सवाब बड़ा ज़रबों के साथ आगे बढ़ेगा। एक ज़हन बनाया जाए और फिर सवाब इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि शाबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी दिन था, अगले दिन रमज़ान शुरू होने वाला था कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हमें रमज़ान की फजीलत पर खुतबा इरशाद फरमाया। आप इस बात को गौर से समझिए कि ऐसा मेहमान जिसके आने से पहले उसकी फजीलत बयान की जा रही है, और फजीलत कौन बयान कर रहा है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिर्फ हमारे दिलों के अंदर, उम्मत के दिलों के अंदर इस माह मुकद्दस की फजीलत को और इसकी अजमत को बिठाने के लिए कि पूरी तरह तुम अपने जहन में और अपने दिल में एक बात बिठाओ कि एक अजमतों वाला महीना तुम पर। ये जो रमज़ानुल मुबारक है ना, ये जो रोज़ा है, ये रोज़ा अपने दामन के अंदर तरबियत रखता है, तरबियत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। रोज़ा तुम्हें परहेज़गार बनाएगा, तुम्हारे अंदर से जो नफसानी चीज़ें होंगी उन्हें निकालेगा और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तुम्हारे दिल का रुझान होगा, तुम्हारी रूह का रुझान होगा, तुम्हें तज़किया देगा। रोज़ा इंसान की तरबियत करता है, इंसान को रोज़ा ज़हनी तौर पर तैयार करता है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खाना है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पीना है। सबसे बड़ा मसला इस दौर का रिज़्क़ के हलाल का हुसूल है और हराम से इज्तनाब है। तो रोज़ा हमें ये सबक पढ़ाता है कि हम वही खाएंगे और उसी वक्त खाएंगे जो खाने का हमें हमारे रब ने हुक्म इरशाद फरमाया है। मेरी अपील है कि रमज़ान शरीफ में मोबाइल कम इस्तेमाल करें। आपके खबरें सुनने से और तबसरे सुनने से मुल्क में कोई इनकलाब भी नहीं आया, न पहले आया है। तबसरे होने से कुछ नहीं आया तो क्या नतीजा है? कुछ भी नहीं। मैं ये खबरें सुनता हूँ, आप एक महीना खबरें भी रहने दें। आपके जो ताल्लुक की बात है, कोई मजबूरी आप देखें, बाकी छोड़ दें, वक्त कुरान मजीद को दें। ये समझ करके हमारे रसूल पाक का तरीका है, करीम महबूब का तरीका है। कुरान मजीद को रमजान में खास वक्त दें। एक पारा मस्जिद में पढ़े, मस्जिद का हक है। एक घर में पढ़े, घर को कब्रिस्तान नहीं बनाना। रसूल पाक
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے روزے دار کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے۔ اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی، میں خود جزا دوں گا روزے کی۔ اور حضور فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، جو شخص روزہ دار ہو وہ بےہودگی سے، فحش گوئی سے اجتناب کرے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے؟ اسے کہے بھئی میں روزے دار ہوں، میرے منصب کا تقاضا نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجھوں۔ ہمارے بزرگ ہمیں کہا کرتے تھے کہ مولوی ہونا کوئی تانا ہے، اور ہم نے حالات بدلتے دیکھے۔ ایک ٹائم ایسا تھا کہ مولوی ہونا لوگ تانا سمجھتے تھے، ہمیں بھی کہا مولوی صاحب ادھر آئیں۔ آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں ہم نے وہ دور بھی انجوائے کر کے گزارا ہے۔ جے کسی ایک باری مولوی آکھے تو انہوں آکھے یارے کوئی پریشانی والی گل ہے، شکر ہے اسی مولوی ہیں، یہ کوئی پریشانی ہے؟ آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ مولوی کسی تانے مینے کا نام ہے۔ اور پھر وہ جو کل تک کہہ رہا تھا نا کہ اوہو تسی تو مولوی بن گئے ہو، پھر ہم نے وہ دور بھی دیکھا، اس نے کہا یار 2 منٹ کھڑا ہو تیرے ساتھ تصویر بنانی ہے، وہ دور بھی دیکھا، یہ دور بھی دیکھا۔ یہ نظریہ لے کے ہم نے قبر میں جانا ہے کہ بلغ العلا بے کمال کشف الدجا بے جمال حسنت جمیع خصال صلو علیہ حضور کی عظمتوں کے قائل رہنا۔ ایک بندہ مجھے وہ بھی یاد ہے، بس میں بیٹھا تھا تو اس نے نا ایک بوڑھی اماں نے اسے کہا کہ پتر میرے کو نا کرایہ 14 روپے تھا، تو اس نے کہا پتر میرے کو 10 ہی دے۔ اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے۔ تو وہ کنڈکٹر جو تھا گاڑی کا وہ کہنے لگا اماں جی اتر کے گا نہیں جانا؟ کہنے لگی پتر وے جانا ہے، پیدل ٹر جائیں گی، غریب ہے میرا پتر، زیادہ پیسے نہیں کماندا، کہ 10 روپے ہی دے۔ تو وہ کلینڈر بھی مجھے یاد رہ گیا، اس نے 10 بھی اماں کو واپس کر دیا۔ کہنے لگا اماں جی کوئی گل نہیں، ساری دیہڑی کمائی دے ہی لے، اللہ دیونے والا ہے، تسی پیدل نہ جاویو، اے 10 روپے رکشے والے نو دئیو تاکہ تانوں کارج۔ او یار ایک ایک قطرہ اس ملک میں، ایک ایک آنسو کسی کا پوچھ لو، زیادہ نہیں، ایک ایک 2 آنسو پوچھو گے تو بڑے لوگ رونا چھوڑ دیں گے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو 2 خوشیاں ملیں گی۔ ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اس سے ملے گا۔ میرے دوستو خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی، لیکن یہ لفظ بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ فرماتے ہیں جس نے حلال کھانے اور حلال پانی سے کسی کا روزہ افطار کرایا نا، ذرا دیکھنا غریبوں کے گھروں کو جھانکنا، ذرا اپنے عزیزوں میں ایک نظر دوڑا لینا، ذرا رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے ہی غرباء تک راشن پہنچا دینا، ان کی فکر دور ہو جائے، وہ پہلی شام ہی اپنے بچوں کے ساتھ آسودہ حال ہو کے بیٹھے۔ دیکھ لینا یہ نہ ہو کہ ایک بھائی کھول کے کھا رہا ہو، دوسرے کے بچے منتظر ہوں کہ آج سحر افطار میں کیا کرنا ہے۔ اپنے گلی محلے میں دیکھ لینا۔ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جنہوں نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں جانتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے۔ تھوڑا سا اپنے ارد گرد نظر ڈال لینا۔ المعجم الکبیر میں حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال پانی سے حلال روٹی سے کسی کا روزہ افطار کرایا تو فرمایا فرشتے اس بندے کے لیے رمضان کے دنوں میں، رمضان کی گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں، اور جناب جبریل امین اس کے لیے شب قدر کی رات دعا کرتے ہیں۔ یہ جو رمضان المبارک ہے نا، یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ اپنے دامن کے اندر تربیت رکھتا ہے، تربیت۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ تمہیں پرہیزگار بنائے گا، تمہارے اندر سے جو نفسانی چیزیں ہوں گی انہیں نکالے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارے دل کا رجحان ہوگا، تمہاری روح کا رجحان ہوگا، تمہیں تزکیہ دے گا۔ روزہ انسان کی تربیت کرتا ہے، انسان کو روزہ ذہنی طور پر تیار کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کھانا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق پینا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس دور کا رزق کے حلال کا حصول ہے اور حرام سے اجتناب ہے، تو روزہ ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ہم وہی کھائیں گے اور اسی وقت کھائیں گے جو کھانے کا ہمیں ہمارے رب نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تھوڑا سا ایک سسٹم ہے رمضان میں کچھ لوگوں کی مدد کرنے کا، تو میں یہ کچھ دن ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی گلی میں سے عصر کی نماز کے لیے، تو ایک بوڑھے نے مجھے آواز دی، صاحب السلام علیکم، نکی جی گل کرنی سی۔ میں کیوں حکم؟ وہ کدی کدائیں تھوڑے سنگی کو راشن دیندے نے روزے آج۔ میں نے کہا مل جائے گا آپ کو رمضان آئے گا تو؟ کہنے لگے پہلو نہیں مل سکتا، راشن بنڈن والے لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دی ہے، پہلے نہیں مل سکتا۔ تو میں ان کا بازو تھام کے کونے میں لے گیا، میں نے کہا خیر ہے، وہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ روایتی ہو، روایتی بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا خیر ہے، کہنے لگے منڈا 40,000 کماندا ہے تو 34,000 روپے گیس کا بل آ۔ تو میں جنی باری راتی اٹھیا نا وہ کمرے کی بتی بلدی سی پئی، آندا کہ نہیں بیچارا تکلیف ہے، تو میں انہوں آکھیا پتر راشن آ جانا ہے، تو بل دا کچھ ہیلا کر۔ تو میں کیا حضرت صاحب نو آکھاں گا کہ انہیں سنگیاں نو آکھاں دوست منصب ملے ہیں تو ہمیں بھول ہی گیا ہے، دائیں بائیں ہمیں یاد ہی نہیں رہا، ہمارا خیال ہے سارا خرچہ MLA صاحب ہی آ کے کریں گے، وہ تو پہلے پورا کریں گے جو انہوں نے لگایا ہے۔ غریبوں کے اشک کون پونجے گا، کون خیال کرے گا؟ تمہیں منصب ملا ہے تم آگے چلے گئے، واپس آؤ، اپنی سطح پر غور کرو۔ جس طرح آپ یہ کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر شخص کے ساتھ مسکرا کے ملتے تھے، حضور کے لبہائے مبارکہ پر ہمیشہ مسکراہٹ اور تبسم رہتا تھا، اس طرح آپ یہ بھی کہیں گے کہ حضور کو رب کریم نے جو آنکھیں عطا فرمائی ہیں وہ زمین پہ کھڑے ہو کے جنت کے نظارے کر لیا کرتے۔ ہمارے ہاں نا ایک خشکی آئی ہے، بالخصوص کچھ لوگوں نے محنت کر کے یہ خشکی پیدا کی ہے کہ جی آپ تعلیمات کی بات کریں، بھئی ہم سے زیادہ تعلیمات کی بات کون کرے گا، آپ اخلاق کی بات کریں، بھئی صبح و شام کرتے ہیں، لیکن جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات ہے، نبی پاک